بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما سروران عزیز، دانشجویان ارجمند. خوب، به درس هشتم جاذبه های گردشگری خدمت شما هستم. این درس جذابه و خیلی طولانی هم نیست، کوتاه، مثل درس های قبلی که همش بیماری و حوادث های طبیعی و زلزله و سیل و همه چیزها غم اندوه بودند. خوب خبرهای غم داشتند، ولی این یک خبرهای خوش و جاذبه ها داره و جاذبه های گردشگری یعنی جاهایی که انسان میخواد اونجا برود و ببیند و تفریح کنه و کارهای دیگه‌ای که برای گردشگری مهم هستند. خوب، در جاذبه های گردشگری یعنی اٹریکشن، کشش، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان ان جگہوں پر جانے کو پسند کرتا ہے. طبیعت ہے، خوبصورتی ہے، نیچرل ماحول ہے، یا پھر کوئی خوبصورت سی بنی ہوئی بلڈنگ ہے، کوئی شاہکار ہے، تو وہ چیزیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں انہیں بولتے ہیں جاذبہ گردشگری. خوب، دیکھتے ہیں اس درس کو کیا اصطلاحات ہیں اور کیا نئے الفاظ ہیں اس کے اندر. واضح و اصطلاحات درس هشتم جاذبه های گردشگری. خوب، واژه‌های زیر را به عبارات مرتبط وصل کنید. خب این عباراتی که مناسب به این واژه هستند اونا رو با هم ارتباط دهید، مانند این. خوب، واژه اول چیه؟ من اول تو زبان اردو معنی‌های اینا رو توضیح میدم. خوب، بعدن این عبارات رو و خب بعد کار شما که هر دو رو وصل کنید با هم. خب، جاذبه گردشگری که گفتم خدمت شما. خب، ویل یا ویلا ایسا گھر جو اس کا سین ہوتا ہے، جیسے دیہاتوں میں عموماً ایسے ہی گھر ہوتے ہیں کہ کھلا سا اس کے اندر سین موجود ہوتا ہے، حیات ہوتا ہے اس کا. اس کے مقابلے میں اپارتمان ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے سویٹ ہوتے ہیں جن کا سین کوئی موجود نہیں ہوتا. خوب، غذاهای محلی یعنی کسی علاقے کی غذا، کسی شہر کی، کسی دیہات کی جو غذا ہوتی ہے، جیسے پنجاب کا کہہ لیں ساگ، تو وہ غذائی محلی ہے. خوب، پاساج ایک بہت بڑی عمارت، بلڈنگ جس کے اندر ساری دکانیں موجود ہوں. خوب، اس کو بولتے ہیں پاساج. جیسے مال بھی بول دیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں انگلش میں، یا کوئی اور لفظ اس کے لیے میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. اردو میں تو نہیں، البتہ انگلش کے الفاظ یوز کرتے ہیں ایسی عمارت کے لیے، ایسی بلڈنگ کے لیے. خوب، چمیدان کے چندین بار خوندی میں رو. دستگاہ خود پرداز، اے ٹی ایم یعنی جس مشین سے ہم پیسے نکلوا سکتے ہیں. کارت بانکی، بینک کارڈ. پول نقد، نقدی پیسے. خوب، عبارات الف تا خا. الف چیه؟ غذاهایی که مخصوص یک شهر یا روستا هستند. غذاهایی که مخصوص یک شهر یا روستا هستند. و کارتی که با آن میتوان از دستگاه خود پرداز پول گرفت. کدوم کارت؟ کارتی که با آنها میتوان از دستگاه خود پرداز یعنی ای تی ام پول گرفت. پول گرفتن یعنی پول، پیسے لینا، پیسے نکالنا. پولی که همراه شما است در بانک نیست، وہ پیسے جو آپ کی جیب میں ہیں. خوب، محل که مسافران دوست دارند بیشتر به آنجا بروند. محل یعنی وہ مقامات که مسافران دوست دارند بیشتر به آنجا بروند یعنی جائیں، رفتن سے ہے. خوب، دستگاهی برای گرفتن پول است. دستگاهی برای گرفتن پول است یعنی دستگاه یعنی مشین، ایسی مشین جہاں سے پیسے لیے جا سکتے ہیں. خانه‌ای که حیات دارد. یک ساختمان چند طبقه که مغازه‌های زیاد دارد یا مغازه‌های زیادی، هر دو قابل استفاده است. یک ساختمان چند طبقه که مغازه‌های زیادی دارد. خوب، آخرین چیه؟ کیفی بزرگ برای سفر است. خب، الان شما با هم این دو تا واژه‌ها و عبارات رو با هم وصل کنید. خوب، تمرین کار شما هست متن زیر با فعل‌های مناسب کامل کنید. چه فعلی هستند؟ فعل اول اجاره کردن یعنی اجاره تو زبان اردو هم استفاده میشه ولی خیلی کم. اجاره یعنی کرایه پہ کچھ چیز لینا، گھر لینا، گاڑی لینا، کوئی بھی چیز. خوب، اجاره کردن.
سوغاتی خریدیم یعنی ہم نے سوغات لی ہے. سوغات کسے بولتے ہیں؟ سوغات کسی بھی علاقے کی جو خاص چیز ہوتی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے علاقے کی، جیسے سون حلوہ ہے، ڈوڈا ہے، خوب اس کے بعد بعض علاقوں کا آمب ہے، بعضوں کا مالٹا ہے. تو ہر علاقے کی ایک خاص سوغات ہوتی ہے، ایک خاص مخصوص چیز جو وہاں پر اچھی اور بہترین ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں سوغات. سوغاتی خریدیم. عکس گرفتن کے معلوم ہے. خوب تاکسی گرفتیم، تاکسی لی ہم نے. خوب زیارت کردیم، گردش یعنی گھومنا پھرنا، وہی سیاحت. بازدید کردن یعنی دیکھنا، کسی بھی نئی چیز کو جا کے دیکھنا، یا نئی ہو پرانی ہو جو بھی ہو، کسی چیز کو جا کے دیکھنا، اس کے لیے بازدید. خوب این متن شما خود شما رو بخوانید و جاهای خالی رو به همین فعل‌های مناسب جاهای خالی رو هم پر کنید. خب بعد از این بریم جلوتر، واژه‌ها و اصطلاحات جدید رو بخوانیم. واژه‌ها و اصطلاحات. هر واژه مربوط به کدوم تصویر است مشخص کنید. این واژه‌ها هستند، این عکس‌ها. خب واژه اول سفر در طبیعت یا اصطلاح سفر در طبیعت ما به جای طبیعت واژه قدرتی استفاده میکنیم، نیچرل، یعنی نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو فارسی میں طبیعت بولتے ہیں، جیسے پہاڑ ہو گئے، دریا ہو گئے، خوب جنگلات ہو گئے. خوب اصطلاح دوم سفر دریایی. کدوم عکس سفر دریایی؟ سفر ریلی اردو والی ریلی نہیں بلکہ قطار، ریل گاڑی بھی جیسے ہم اردو میں ریل بولتے ہیں، ریلی. سفر ہوائی، سفر قاری یعنی برای کار، بزنس. سفر زمینی. خوب این واژه ها و این عکس ها که شما مشخصش میکنید کدوم عکس با کدوم واژه ارتباط دارند. بعد میریم پیش گفتگو. خب در سفر خود به ایران دوست دارید سفرتان را از کجا شروع کنید؟ انشاءاللہ کہ میائی ایران، جب آپ ایران تشریف لائیں گے تو آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ اپنے ٹور کا آغاز کہاں سے کریں، کس شہر سے، کس مقام سے، کس اچھی جگہ سے آغاز کریں؟ کون کون سے مقامات ہیں؟ اول حرم امام رضا علیہ السلام، مشہد، قلعہ فلک الافلاک خرم آباد، مرداب انزالی، خوب پل سفید اهواز، آرامگاه حافظ شیراز، خوب برج میلاد در تهران، غار علی صدر همدان، مینار جنبان اصفهان. خوب یہ جگہ ہیں. آخر میں جو لکھا ہے وہ ان کے شہروں کا نام ہے کہ یہ اس شہر کے اندر موجود ہے، تہران کے اندر ہے، شیراز کے اندر ہے، اصفہان کے اندر ہے، اور یہ غار ہمدان کے اندر ہے، پل اہواز کے اندر ہے. اس مینار جنبان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، شیخ بہائی سنا ہوگا آپ نے نام. یہ ان کی ساخت ہے، انہوں نے یہ ڈیزائن کی ہے 2 مینار اصفہان کے اندر. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے آپ اپنے ہاتھ سے، اور جیسے آپ کسی بھی چیز کو دھکا دیں اور وہ ہلتی ہے، آپ آرام سے ایک بندہ ہی ان کو، ایک مینار کو جیسے ایک بانس ہوتا ہے اس کی طرح پہ سے ہلا سکتے ہو. یہ ہلتا ہے، اور نہ صرف یہ ایک ہلتا ہے، جب یہ ہلتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا مینار خود بخود ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جناب شیخ بہائی کی شاہکار میں سے ایک شاہکار ہے، جو مجتہد بھی تھے، فیلسوف بھی تھے، اور بہت بڑے یہ آرکیٹیکٹ کہیں تھے. ان کی ایک اور شاہکار جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بنایا تھا حمام، جو کہ پہلے پاکستان میں تو ایسا کوئی حمام میرے خیال میں نہیں ہے، نہ ہوتے ہیں. ایران میں البتہ ہوتے ہیں کہ اجتماعی حمام ہوتے ہیں، اور پانی جو گرم ہوتا تھا. تو انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ جو پورا حمام، اجتماعی حمام، یعنی ایک علاقہ کے سارے لوگ وہاں پہ آ کے نہاتے ہیں، اور اس کا پانی گرم کس پہ ہوتا ہے؟ صرف ایک چمنی پر، ایک چراغ کے اوپر. چراغ کی کتنی حرارت ہوتی ہے، چراغ کی کتنی سی آگ ہوتی ہے، صرف اس ایک چراغ پر وہ پورا حمام بہترین انداز میں گرم ہوتا تھا. اور اس دونوں شاہکار کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے پوری دنیا سے بہت سے لوگ آئے. یہ تو ابھی تک الحمدللہ موجود ہے، لیکن ابھی اس کی بہت قدیمی ہو چکا ہے، اس کے قریب ابھی نہیں جانے دیتے زیادہ، کہ شاید گرنے کی کیفیت ہے یا کس وجہ سے. لیکن وہ جو تھا
حمام جو تھا وہ لوگوں نے آزمائش کر کے کہ شاید ہم اس کے کوئی جو ٹیکنیک ہے وہ پتہ کر لیں اور ہم خود بھی بنائیں، وہ دیکھتے دیکھتے تجربے کرتے ہوئے اس کو خراب کر دیا انہوں نے، لیکن یہ الحمدللہ ان کا شاہکار ابھی تک موجود ہے۔ اسی طرح ان کی جو ادھر بہت زیادہ انہوں نے ایران کے لیے کام کیا ہے، اور یہ شاہ کے دور میں تھے، لیکن اس شاہ کے نہیں، بہت پرانے، جس کے دور کے اندر مذہب تشیع کو رسمی طور پر ایران نے نافذ کیا گیا تھا۔ شیخ بہائی و میر داماد اور بھی کچھ 5-6 علماء تھے جن کی وجہ سے الحمدللہ ایران کے اندر مذہب تشیع بھی پھیلا، رسمیت بھی حاصل ہوئی، اور انہوں نے بہت زیادہ بہترین کارنامے بھی انجام دیے۔ خوب، اس کے بعد باقی اور بھی چیزیں ہیں کہ معلومات دیتے دیتے درس لمبا ہو جائے گا، چلتے ہیں آگے گفتگو۔ خوب، تو حالا میرزا قاسمی خورده ای؟ نه، میرزا قاسمی چی هست؟ یک غذای محلی شمالی است، خیلی خوشمزه است. امسال تابستان این غذا را شمال خوردم. امسال شمال رفتی؟ خوش گذشت؟ جای شما خالی. شما تابستان کجا رفتید؟ رفتیم اصفهان. من تا حالا اصفهان نرفتم. خوب، من هر ماه میروم اصفهان. میدان امام را خیلی دوست دارم. میخوای این ماه با من بیایی؟ چرا که نه، حتما میام. خوب، ابھی تک مرزا قاسمی کو کھایا ہے آپ نے؟ خوب، وہ پریشان ہو گیا کہ مرزا قاسمی کون ہے، ظاہراً تو ایک انسان کا نام ہے۔ نہ، مرزا قاسمی چی هست، یہ کیا ہے؟ ایک علاقے کی شمال ایران کی ایک غذا ہے، خیلی خوش مزے ہے، بہت بہترین ہے، اور ہم اس سال تابستان میں گئے تھے تو کھائیے۔ امسال شمال رفتی، آپ اس سال شمال گئے تھے، یعنی شمال ایران گئے تھے، کیسا گزرا سفر آپ کا؟ جای شما خالی، یعنی کاش آپ بھی ہوتے۔ شما تابستان کجا رفتید، آپ کہاں گئے تھے تابستان؟ رفتیم اصفهان، ہم تو اصفهان گئے تھے، من تو حال اصفهان نرفتم، میں ہر مہینے جاتا ہوں، میدان امام کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ ہے میدان امام، اور یہ بھی ایک بہت بڑا شاہکار ہے، بہت کھلی جگہ ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ مسجد ہے بہت بڑی، اور اس سے زیادہ بہت بڑا اور وسیع اس کا سن ہے۔ میدان امام رو خیلی دوست دارم. میخوای این ماه با من بیایی؟ چرا که نه، حتما میام. کار گروهی با استفاده از عباراتهای زیر با همکلاسی خود گفتگو کنید. خوب، اول چیه؟ سلام، تا حالا قرمه سبزی خوردی؟ نه، هنوز نخوردم. خب، تا حالا تبریز رفته ای؟ نه، تا حالا نرفتم. تا حالا حرم امام رضا علیه السلام رفته ای؟ تا حالا از شمال ایران بازدید کرده ای؟ سفر خوش گذشت؟ چطور بود؟ هوا ابری، بارانی، طوفانی، آفتابی و غیره بود. خیلی خوش گذشت، خیلی بد گذشت. غذا خیلی خوشمزه بود، غذا خیلی بدمزه بود. هتل خیلی بزرگ و زیبا بود. آن مکان را دوست داشتم، دوست نداشتم. خوب، واژه‌ای قابل ترجمه نیاز به ترجمه داشته باشه فکر نمی کنم اینجا هیچ واژه مشکل و سختی بود نیستش. خوب، بریم جلوتر. بحث آزاد. خوب، آیا شما زیاد سفر میکنید؟ بله یا خیر؟ خیر یعنی نه. خوب، آخرین بار به کدام شهر یا کشور سفر کردید؟ خوب، این چند نفر هستن، شما هم از سفر خود خبر بدید. این فرد اول میگه من سفر را دوست دارم، اما از صبح تا شب کار میکنم و نمیتوانم زیاد سفر کنم. برای همین در تعطیلات بیشتر دوست دارم در خانه بمانم و استراحت کنم، کتاب بخونم، تلویزیون ببینم و از این کارها. اما اگر زمانی به سفر بروم دوست دارم با دوستانم باشم. به نظر من در سفر گروهی بهتر میتوانیم تفریح کنیم. خوب، واژه نیاز به ترجمه ندارد، همش آسونه. خوب، فرد بعدی. من سفر را دوست دارم و هر وقت فرصت کنم برای سفر زیارتی برنامه ریزی میکنم. برنامه ریزی یعنی برنامه بناتا ہوں، سیٹنگ کرتا ہوں جب بھی تو سفر زیارتی کے لیے ٹائم ٹیبل اپنا بناتا ہوں. سفر گروهی را دوست ندارم و بیشتر دوست دارم تنها سفر کنم.
زمانی که با خانواده سفر میکنم نمیتوانم خوب زیارت کنم، چون من 2 دختر کوچک دارم که همیشه باید مراقب آنها باشم. مراقب آنها ان کا سکیورٹی گارڈ رہوں، یعنی ہمیشہ ان کے پیچھے رہوں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مراقبت میں. خوب فرد بعدی، گردش در طبیعت بهترین نوع سفر است. نیچرل ماحول میں گھومنا پھرنا سب سے بہترین سفر اور سب سے بہترین ٹور ہوتا ہے. من تعطیلات آخر هر هفته را در طبیعت هستم. هفته پیش با خانواده‌ام کنار دریا بودم، خیلی خوش گذشت. این هفته هم میخوام با دوستانم به کویر لوت بروم. کویر بولتے ہیں صحرا کو، کویر لوت، لوت کا صحرا. کویر لوت بروم. در این سفر نمیتوانم خانواده‌ام را با خودم ببرم. یک پسر 4 ساله دارم. محیط کویر گرم است و برای او خطرناک است. البته کویر برای همه خطرناک است، برای همین هیچ وقت تنهایی به آنجا سفر نکنید و همیشه با دوستان خود بروید. خوب طبیعت میں اس کویر یعنی صحرا میں جاؤں گا، اور صحرا میں خانوادے کو لے کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس میرا ایک 4 سال کا بیٹا ہے اور محیط بہت گرم ہوتا ہے، خطرناک ہے صحرا کے اندر جانا ان کو لے کر. اور البتہ صحرا ہر فرد کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ کہیں کہیں پر بھی پانی نہیں ملتا دور دور تک. انسان کہیں راستہ بھٹک جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت سخت اور دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی تنہا سفر نہ کریں تاکہ صحرا کے اندر بھٹک بھٹک کے مر نہ جائیں. خوب فرد بعدی، من همیشه سفر را با همسرم شروع میکنم. اپنی زوجہ کے ساتھ ہی سفر کرتا ہوں، جب بھی کروں شروع کرتا ہوں البتہ. اما وقتی به مقصد میرسیم از هم جدا میشویم. جیسے ہی اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو اس کا راستہ اور میرا راستہ اور. چرا؟ چون همسر من عاشق خرید کردن است و من عاشق گردش. برای همین تا به مقصد میرسیم من دوربین عکاسی خانمم را برمیدارم و او کیف پول من را. من نمیدانم چرا اون این دوربین عکاسی را خریده است، چون ہمیشه فقط من با آن عکس میگیرم. خوب میں ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی چلتا ہوں، لیکن جب جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ الگ اور میں الگ، کیونکہ وہ بازار کی عاشق ہے، خریداری کی، اور میں گھومنے کا. لہٰذا جیسے ہی مقصد پہ پہنچتے ہیں تو میں اس کی دوربین یعنی اس کا کیمرہ اٹھا لیتا ہوں، اور وہ میرا بٹوا اٹھا لیتی ہے، پیسے اٹھا کے وہ بازار اور میں گھومنے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس نے یہ کیمرہ خریدا کیوں ہے، جبکہ ساری زندگی عکس میں ہی اس سے لیتا رہا ہوں. تصویریں میں بناتا ہوں، کیمرہ اس نے لیا ہے. خوب. پس سفرهای شما بیشتر از چه نوعی هست؟ چه سفری؟ سفر کاری، سفر تفریحی، سفر زیارتی، سفر دیگه‌ای؟ خب دوست دارید با چه وسیله سفر کنید؟ چرا؟ با موتور، با ماشین شخصی، با ریلی، یا با قطار، با هواپیما یا چیزهای دیگه؟ شما بیشتر دوست دارید تنها سفر کنید یا گروهی؟ چرا؟ علتش هم بگید. خواب میاد. مطلب خوبی، ولی برای خیلی افرادی که خیلی سفر میکنن برای اونها مفیده. خب اختلال خواب، بیخوابی بعد از پروازهای طولانی. اختلال خواب یعنی چی؟ بیخوابی بعد از پروازهای طولانی، یعنی انسان کا خواب جو نیند خراب ہو جاتی ہے، سونے کا دل کرتا ہے سو نہیں سکتا، یا سونے کا وقت نہیں ہوتا، یا اس طرح کی مشکلات جو ہماری نیند کو خراب کر دیتا ہے، ٹائم ٹیبل ہمارے اپنے ہی سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اسے بولتے ہیں اختلال خواب. خوب حتما توجه کنید اینجا متن رو بخونیم. خوب حتما بعد از سفر با هواپیما به خوبی داشته باشید. بیخوابی، ببخشید بیخوابی نه بیخوبی، بیخوابی داشته اید. این بیخوابی ها معمولا پس از پروازهای طولانی اتفاق می افتد و مشکلات زیادی را در چند روز اول سفر برای افراد به وجود می آورد. تفاوت بین زمان محلی کشور شما و زمان محلی کشور مقصد باعث می شود ساعت خوابیدن شما تغییر کنند و دیگر نتوانید راحت بخوابید. به بیخوابی هایی که بعد از پروازهای طولانی به وجود می آید اختلال خواب می گویند. خوب ترجمہ کریں اس کا تو کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر آپ بھی اس ہواپیما یعنی جب آپ نے کسی جہاز میں سفر کیا ہوگا تو بعد میں آپ کو بے خوابی کی مشکل پیش آئی ہوگی کہ آپ کی نیند خراب ہوئی ہوگی. خوب یہ بے خوابی جو ہوتی ہے، نیند کی خرابی جو ہے، یہ عموماً ان پروازوں میں ہوتی ہے جو لمبی ہوتی ہیں، کئی
گھنٹوں کی یا 1 دن کی پرواز ہو جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہو. مشکلات زیادہ رو در چند یہ بہت ساری مشکلات کا باعث بنتی ہے کہ سفر جب انسان کرتا ہے تو سفر کے شروع والے کچھ دن ہمارے خراب گزرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سونے کا اور جاگنے کا ٹائم ہے وہ اس ملک سے فرق کرتا ہے جس ملک میں ہم جا رہے ہیں. اگر ان کا زیادہ ٹائم کا فرق ہوگا تو ہماری نیند اتنی ہی زیادہ خراب ہوگی. خوب، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ہمارے نہ توانید راحت بے خوابید، وہاں پر سکون سے سو نہیں سکتے، اور اس طرح سے جو ہمارا خواب لمبی پرواز کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، اس طرح کے خواب کی خرابی کو کیا بولتے ہیں؟ اختلال خواب میگویند. خوب نشان های اختلال خواب چیست؟ کون سی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اختلال خواب ہے، ہماری نیند کی مشکلات ہیں؟ خوب بی خوابی در شب، رات کو نیند نہ آنا، خستگی بسیار شدید، بہت زیادہ تھکاوٹ، ضعیف شدن بدن و سر درد، بدن کے اندر تھکاوٹ محسوس ہو اور سر بھی درد کر رہا ہو. تو یہ 4-5 علامات ہیں، نشانه های اختلال خواب هستند. خوب چطور میتوانید اختلال خواب را درمان کنید؟ خوب اس مشکل کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کیا طریقہ کار ہیں؟ یہ 3 راہ حل وجود داره. راہ حل اول، قبل از ترک کشور، اپنا ملک چھوڑنے سے پہلے کون کون سے کام کرنے ہیں؟ یہ 2 کام آپ کو حتماً کرنے ہیں تاکہ آپ کی نیند اور آپ کی طبیعت خراب نہ ہو. خوابیدن قبل از سفر، خوب بخوابید. اگر به شرق سفر میکنید چند روز قبل از سفر زودتر به رخت خواب بروید. اما اگر به غرب سفر میکنید چند روز قبل از سفر دیرتر بخوابید. یعنی کہ اگر آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے، آپ نے کسی ایسے ملک میں جانا ہے جو آپ کے ملک سے مشرق کی طرف موجود ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت جلدی جا کے بستر پر سونا چاہیے. چند روز آپ نے پریکٹس کرنے کہ جس ٹائم آپ کے سونے کا اس سے زیادہ سوئیں، تاکہ جیسے ہی آپ اس ملک میں پہنچیں گے تو وہاں پر سونے کا ٹائم آپ کے ملک سے جلدی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ پہلے سے ہی عادی ہو چکے ہوں گے جلدی سونے کا. لیکن اگر آپ مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں تو مغرب میں کیونکہ آپ کے سونے کے بعد ٹائم کے بعد ادھر مغرب ہو رہی ہوتی ہے، وہ لیٹ سوتے ہیں آپ لوگ آپ کے ملک والوں سے، تو لہٰذا آپ نے بھی کچھ دن پہلے ہی تجربہ شروع کر دینا ہے کہ آپ نے مثلا رات کو 8 بجے سوتے ہو تو اب آپ نے رات 10 بجے سونا ہے، 10 بجے سوتے ہو تو رات 12 بجے جا کے سو، تاکہ ادھر آپ لیٹ پہنچیں گے اور وہاں لیٹ رات ہوگی، دیر سے ہوگی، تو آپ وہاں پر دیر سے سو سکیں گے آسانی سے. خوب دوسرا حل کیا ہے؟ مصرف ملاتونین کا استعمال. ملاتونین کیا ہے؟ ملاتونین ماده شیمیایی است که به شکل طبیعی در بدن وجود دارد و وظیفه آن تنظیم ساعات خوابیدن است. اگر شما شیر و ماست بخورید در طول سفر راحت‌تر می‌خوابی، زیرا این مواد دارای ملاتونین است. وہ ملاتونین ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کے اندر مادہ شیمیائی ہے جو کہ انسان کے اندر پہلے سے خداوند متعال نے رکھا ہے، بشکل طبیعی موجود ہے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے سونے کی ٹائمنگ کو مینجمنٹ کرتا ہے. خوب یہ مادہ کس طرح سے زیادہ قوی ہو سکتا ہے؟ ملاتونین آپ اگر کیا کھائیں گے؟ شیر و ماست، دودھ پئیں گے اور دہی کھائیں گے، تو اس کے ذریعے سے یہ مادہ قوی ہو سکتا ہے اور آپ کے سونے کے جو ٹائم ہے اس کو مینیج کر سکتا ہے آسانی سے. خوب دوسرا راہ حل کیا ہے؟ راہ حل دوم، در طول پرواز. یہاں تو ملک چھوڑنے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں. سفر کے دوران کون کون سے کام کرنے ہیں؟ کار اول، تنظیم ساعت مچی، اپنی کلائی والی گھڑی کو فوری طور پہ آپ نے اس کا ٹائم ٹھیک کرنا ہے. در شروع سفر ساعت کشور خود را فراموش کنید و ساعت تان رو با کشور مقصد تنظیم کنید. جیسے ہی اپنے ملک سے نکلنے لگیں تو آپ اپنے ملک کا ٹائم بھول جائیں اور اپنی گھڑی کو فوراً اپنے جس ملک جا رہے ہیں اس ملک کے مطابق ٹھیک کریں. خوب دوم، تنظیم ساعت خواب، گھڑی کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیند کا ٹائم بھی صحیح کریں. وہ کیا ہے؟ اگر صبح مقصد می رسید، اگر صبح آپ دوسرے ملک پہنچے ہیں، در هواپیما بخوابید، آپ جہاز میں ہی پہلے اپنی نیند پوری کر لیں. اما اگر شب به مقصد می رسید، اگر آپ رات کو وہاں جا کر پہنچیں گے تو پھر آپ ہواپیما کے اندر یعنی جہاز کے اندر کبھی بھی نہ سوئیں. تبھی توانید شب در ہوتل بخوابید، تاکہ آپ جب رات کو ہوٹل پہنچیں گے تو وہاں پر آپ سو سکیں، نیند آپ کی وہاں آئے آپ کو. خوب تنظیم آب بدن، اپنے جسم کے پانی کا مینیج کرنا. فراموش نکنید در طول پرواز زیاد آب بخورید، اما در طول پرواز چای و قهوه نخورید.
جب آپ کے سفر لمبا ہے، پرواز لمبی ہے، تو اس کے اندر پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، چائے اور قہوے پینے کی کوشش نہ کریں. خوب. آرامش در طول پرواز. آرامش در طول پرواز. پرواز کے اندر اپنے آپ کو آرام دہ چیزیں یا اپنے جسم کو آرام دہ کس طرح سے رکھنا ہے. خوب. لباس های راحت بپوشید. آسان سے اور کھلے کپڑے آپ پہنیں، بالکل ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں. و اگر ممکن است از صندلی خود بلند شوید و راه بروید. اور اگر ممکن ہو تو آپ کچھ دیر اپنی سیٹ سے اٹھیں اور وہاں گیرلی میں تھوڑا بہت چلیں جہاز کے اندر ہی. خوب. لیکن دیکھنا کہیں نیچے ہی نہ چلے جائیں. سوم. بعد از رسیدن به مقصد. مقصد جب پہنچ جائیں گے آپ دوسرے ملک تو وہاں پر کیسے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. اول استراحت کنید. سب سے پہلے جیسے ہی پہنچے تو تھوڑا بہت آرام کریں. اگر صبح به مقصد رسیدی اول دوش بگیرید. جاتے ہی نہائیں. بعد چند ساعت در آن مکان بخوابید. پھر جا کے کچھ گھنٹے وہاں پر سو جائیں. فراموش نکنید استراحت کردن باعث می شود خستگی سفر از بین برود. یہ نہیں کہنا کہ اب میں سوتا نہیں ہوں، بلکہ سونے سے آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. حتماً استراحت کرنی ہے. خوب. بعد از استراحت بیرون بروید. استراحت کرنے کے بعد باہر چکر لگائیں. نور خورشید بہترین وسیله برای هماهنگ کردن ساعت خواب شماست. بنابراین بعد از استراحت بیرون بروید تا نور خورشید به بدن شما بتابد. خوب. دھوپ جو ہے، حرارت جو ہے خورشید کی، وہ سب سے بہترین وسیلہ ہے کہ آپ کے سونے کی ٹائمنگ کو وہ بھی مینیج کرتا ہے. خوب. اور اس لیے سب سے بہتر ہے کہ استراحت کرنے کے بعد آپ باہر دھوپ پہ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، نور کو کسب کریں، خورشید سے باتیں شاتیں کریں تاکہ آپ کو سکون محسوس ہو. خوردن مواد ملاٹونین دار. خوب. دوبارہ جب پہنچ جائیں تو وہاں پر پھر بھی ایسی ہی چیزیں کھانی ہیں جن کے اندر یہ مادہ ملاٹونین موجود ہو. همانطور که گفته شد ملاتونین ماده شیمیایی است که به شما کمک میکند در طول شب راحت‌تر بخوابید. برای همین مواد ملاتونین دار بخورید. جیسے کہ بتایا کہ یہ مادہ آپ کو رات کو سونے میں مدد دیتا ہے، اس لیے ایسی چیزیں کھائیں جن کے اندر یہ چیز موجود ہو، یہ کیمیکل موجود ہو. خوب. اس کے بعد تمرین ہے. واژه‌های درست و نادرست جمله ها رو مشخص کنید. بعد سخنرانی درباره یکی از سفرهای خود در کلاس سخنرانی کنید. و مطلب بعدی مقایسه ماضی ساده با ماضی نقلی که حتما شما این رو مطالعه کنید، ولی ما این رو خوندیم، توضیح هم دادیم، ولی اینجا جمله های جدا هستند، علامت های میتونید جدا درست کنید و حتما این رو مطالعه کنید. بعد وقتی تمام رو میخونی اینجا تمرین هست و جملات زیر با توجه به واژه داخل پرانتز تغییر دهید. پرانتز اس بریکٹ کو بولتے ہیں. اس پرانتز کے اندر جو جملات ہیں ان کو آپ اس کے ساتھ ملا کے تبدیل کریں اور درست جملے بنا کر ارسال کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.